السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، ہدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمض جنون کی ایپیسوڈ 21 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، میں نے رمض جنون کل جو ہے آپ لوگوں کو 5 ایپیسوڈز دی، وہ میں نے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگا کے ایپیسوڈز ریکارڈ کی، اس کے بعد ایڈیٹنگ کی، پھر باقی کی چیزیں سیٹنگز وغیرہ کی، لیکن مجھے جو ہے نا وہ محنت وصول نہیں ہوئی۔ اب آپ لوگوں نے جو اس پہ ویڈیوز پہ جو لائک کیے ہوئے نا وہ 20 یا 22 23 اس طرح سے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں آپ لوگ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، پھر میرا آج دل ہی نہیں کیا ریکارڈ کرنے کو، لیکن پھر کچھ جو سبسکرائبر ہیں جو ڈیلی کمنٹس کرتے ہیں ویڈیوز کے نیچے، ڈیلی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، یہ صرف ویڈیو ان کی وجہ سے دے رہی ہوں، ورنہ میرا آج بالکل موڈ نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو دوں، کیونکہ کل میں نے اپنی ہمت سے ہٹ کے کام کیا۔ میں اپنے دوسرے چینل پہ بھی اتنا زیادہ مینس کے فوکس نہیں کر پا رہی، ادھر بھی میرا ناول لٹکا ہوا ہے، میرے دل کا سکون ہو تم، وہ بھی میں نے لٹکایا ہوا ہے رمض جنون کے پیچھے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو 5 ایپیسوڈ دیے، لیکن آپ لوگوں کا حال کوئی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کی وجہ سے، کچھ تو نہیں، کافی سارے لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے کہ جو ریگولر بیسس پہ لائک کامنٹس کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو آج ایپیسوڈس نہیں ملی ہیں، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں آج بھی آپ لوگوں کو 5 ایپیسوڈس کر کے دے دوں اور جلدی جلدی آپ لوگوں کا ناول جو ہے وہ کور کروا دوں، لیکن نہیں بھائی، آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے۔ چلیں بس چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مصطفیٰ ملک رضا خان کے ساتھ مردانے کے لاؤنج میں نڈھال سے بیٹھے تھے، ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ رضا خان اور مصطفیٰ ملک ہر ممکن کوشش کر چکے تھے، مگر زاویار خانزادہ آلیان خان کو کوئی بات بھی سننا گوارا نہ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ ملک اپنی تمام پاور استعمال کر چکے تھے، مگر زاویار خانزادہ کے علاقے میں ان کی کوئی سنوائی نہ ہو رہی تھی۔ کچھ تو حل ہوگا رضا، کچھ تو ایسا ہو سکتا ہے وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، مصطفیٰ ملک نے ٹوٹے پر مستہ لہجے میں پوچھا۔ رضا خان پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ مصطفیٰ ملک ان کے بہت اچھے دوست تھے، جان بستی تھی ان میں، انہیں اس حال میں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کاش وہ انہیں ادھر بلاتے ہی نہ، ان کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رضا خان جیسے شرمندگی کی اتھا گہرائیوں میں تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خان حویلی کا جوان جہان بیٹا زاویار خانزادہ کا جان سے عزیز بھائی چلا گیا تھا، جس کی لاش تک نہ ملی تھی۔ ان سب کے سینوں میں آگ دہکی ہوئی تھی، وہ لوگ زخموں سے چور تھے۔ خان حویلی میں جیسے کہرام مچا ہوا تھا۔ اگر میرے بیٹے نے ارتضیٰ کو مارا بھی ہے تو اسے پولیس کے حوالے کر دیں، مگر اس طرح کیسے وہ لوگ میرے بیٹے کو لے کر جا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ ملک نے ضبط سے کہتے اپنے کمزور دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ لوگ کبھی اذان کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے، یہاں فیصلے جرگے کرتے ہیں، خون کا بدلہ خون ہے۔ رضا خان کی بات پر مصطفیٰ ملک سر ڈفی میں ہلاتے بے بسی سے رو پڑے۔ عائش ملک نے مردانے کے پلر سے پیچھے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل سے وہ بار بار شاہویر کے آف نمبر پر ہزاروں بار کال کر چکی تھی۔ سبرینا ملک کا مینیجر اس کی کالز میسیجز سبرینا تک نہ پہنچا رہا تھا۔ سبرینا بہت زیادہ ضدی عورت تھی، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتی تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی، اب وہ 6 ماہ تک اسے سزا دینے والی تھی، یہاں تک کہ ان کی کالز تک ان کے مینیجر کے فون پر ٹرانسفر کروا دی جاتی تھی، مگر اس بار تو مینیجر بھی اس کی کالز نہیں اٹھا رہا تھا، نہ اس کے میسیجز سین کر رہا تھا۔ عائش ملک موبائل اپنے سینے سے لگائے آنکھیں موندے ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا جب التمش خانزادہ اذان ملک کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کتنا ظالم جابر ہے، وہ اذان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا، یہ سوچ کر ہی عائش ملک کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑے ہوئی تھی، دھڑکنیں خوف سے عجب سی لے پر دھڑک رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کو کسی کو بھی مارنے نہیں دے سکتا، یہ ثابت بھی نہیں ہوا ارتضیٰ کو میرے بیٹے اذان نے مارا، ثابت ہو یا نہ ہو وہ لوگ اذان کو نہیں چھوڑیں گے، خون کا بدلہ خون ہی ہے۔ رضا خان نے بنا کسی تمہید کے کہا، وہ مصطفیٰ ملک کو جھوٹی امید نہیں دلا سکتے تھے۔ مصطفیٰ ملک کچھ بھی کر لیتے، زاویار خانزادہ نے اذان ملک کو نہیں چھوڑنا تھا۔ کل جرگہ بیٹھے گا، وہاں یہی فیصلہ ہوگا، اذان ملک کو مار دیا جائے گا، مگر ایک حل ہے۔ رضا خان کی بات پر مصطفیٰ ملک نے سوالیہ نگاہوں سے بہت امید سے ان کی طرف دیکھا۔ بتاؤ رضا خان، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مجھے اپنا سب کچھ وارنا بھی پڑا میں وار دوں گا۔ مصطفیٰ ملک جلدی سے بےتابی سے بولے، اپنی بیٹی کو وارنا ہوگا؟ رضا خان نے گہرا سانس لیتے آہستگی سے کہا، بیٹی کو وارنا ہوگا؟
مصطفیٰ ملک نے ناسمجھی سے رضا خان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ اپنی بیٹی ونی کرنی ہوگی۔ رضا خان کی بات پر مصطفیٰ ملک نے کانپتے لبوں سے ونی لفظ دہرایا تھا۔ پلر کے پیچھے بیٹھی عائش ملک نے ہچکی لیتے اپنے موبائل کی اسکرین پر شاہویر ملک کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھی تھی۔ مصطفیٰ ملک کی خاموشی پر وہ مدھم سا کرب زدہ ہنستے ہوئے اپنی نیلی گہری آنکھیں مردانے کے عالیشان چھت پر گاڑ گئی تھی۔ اس کی نیلی بے حد خوبصورت بھیگی آنکھوں میں صرف شاہویر ملک تھا۔ نہیں، میں کسی صورت ونی میں نہیں چاہوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے، عائش ملک 21ویں صدی کی لڑکی ہے۔ وہ کبھی مجبور بےکس نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کے لیے خود کو وار دے، چاہے وہ جان سے پیارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ عائش ملک نے مضبوط لہجے میں کہتے خود سے عہد لیا، کہاں رکھا ہے میرے بیٹے اذان کو؟ مصطفیٰ ملک گمبھیر اور طویل خاموشی سے بولے تو عائش ملک پلر کے پیچھے ہنستی چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا؟ عائش ملک مصطفیٰ ملک کے ادا کیے لفظ زیر لب بولتے ہنستی جا رہی تھی۔ اپنے ڈیرے پر رکھا ہے اسے، سنا ہے بہت مارا ہے۔ زاویار خانزادہ نے اسے داور خان کی بات پر مصطفیٰ ملک رو پڑے تھے۔ پلر کے پیچھے بیٹھی عائش ملک بھی روتی تھی۔ عائش ملک زمین سے اپنے عارض سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اٹھتے زنان خانے کی طرف بڑھی تھی۔ عائش ملک کی گاڑی زاویار خانزادہ کے ڈیرے کی طرف رواں تھی۔ آہستہ سے زاویار خانزادہ کے ڈیرے کا پتہ پوچھتے وہ ڈرائیور کے ساتھ اس کے ڈیرے پر جا رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک بے حال سے تھے، انہیں تو جیسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کا باپ ہمیشہ سے کمزور تھا، سبرینا ملک ہو یا پھر اشیر ملک ان کا بھائی، وہ ہر کسی کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ خود کو کسی قیمت پر ونی نہیں ہونے دے سکتی تھی، نہ اپنے بھائی پر ظلم برداشت کر سکتی تھی۔ جب اسے پتا چلا تھا کہ زاویار خانزادہ نے اذان ملک کو مارا ہے، وہ تو جیسے کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ عائش ملک کی گاڑی ڈیرے پر آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے تیزی سے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بارش زوروں پر تھی، گیٹ کے اندر سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اس وقت سفید کلر کی فراک میں ملبوس تھی، اس کے سنہرے بال کھلے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑے سے ڈیرے کی پتریلی زمین پر آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کے قدم یکدم رکے تھے۔ اس کی بھیگی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ اذان ملک کو سامنے پلر کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا تھا، وہ بہت بری طرح زخمی تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھا، اس کے چہرے پر شدید زخم تھے، اس کی سفید شرٹ خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ اذان، وہ چیختے ہوئے اذان کی طرف بڑھی تھی، اس کے ساتھ لپٹی۔ اذان، وہ روتے ہوئے اذان ملک کا چہرہ تھامے ہوئے اسے ہچکیوں سے اسے پکار رہی تھی۔ آنکھیں کھولو اذان، عائش نے اس کا زخموں سے اٹا چہرہ تھامتے روتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے تشدد کے بعد بے ہوش ہو چکا تھا۔ عائش ملک اس کا چہرہ تھامے اس کے سینے، اس کے بازوؤں کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ ہر جگہ سے زخمی تھا، جسم کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا، اسے اتنی بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ اذان، وہ اس کے ساتھ لپٹے فلک شگاف چیخیں مار رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے بھائی کی باری آئی تو تمہاری چیخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ زاویار خانزادہ کی استضائی آواز پر عائش ملک نے پلٹ کر دیکھا، وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرد سرخ خون اتری تھیں۔ تم سچ میں ظالم ہو زاویار خانزادہ، کوئی اس طرح کسی پر تشدد کرتا ہے؟ یہ انسان ہے، جانور نہیں، جسے تم اس طرح مارا ہے۔ تمہیں خدا کا خوف ہے کہ بھی کہ نہیں، کہ خود کو ہی خدا سمجھتے ہو؟ عائش ملک اس کی طرف دیکھتے ہذیانی چیخی تھی، چیخو جتنا چیخ سکتی ہو، مگر تمہارے بھائی کی جان ایسے ہی قطرہ قطرہ لوں گا، خون کا ایک قطرہ نہیں چھوڑوں گا اس میں، اور پھر اس کی لاش کو جلا ڈالوں گا، بلکہ نہیں، اس کے جسم میں سانسیں ہوں گی بھی تب بھی اسے جلاؤں گا، تاکہ اسے پتہ چلے زندہ جانا کیسے لگتا ہے۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے کرسی کی سطح پر سر رکھے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تم ہم ملکوں کو جانتے نہیں ہو زاویار خانزادہ، تم نے میرے بھائی کو ایک اور خراش بھی دی، تمہارے پورے خاندان کے حلق سے چیخیں نکلواؤں گی میں، میرے بھائی کا مزید خون بہا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ اذان ملک کی حالت دیکھتے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھی تھی، اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے وہ چیختی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنا گریبان اسی لمحے چھڑواتے اسے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ آج زمین پر اوندھے منہ گری، زاویار خانزادہ کرسی سے اٹھتے اسے بالوں سے بے دردی سے جکڑے کر کھڑا کرتے اسے اپنے مقابل کر گیا۔ عائش اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑواتے اس کی خون اتری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے ہوئی تھی۔ میرے خاندان کے حلق سے چیخیں نکلواؤ گی؟ اس سے پہلے آج یہاں دلخراش چیخیں گونجیں گی، جسے تمہیں پتہ چلے گا زاویار خانزادہ کی اصل دہشت۔ اور اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گھٹا اٹھا تھا۔ پچھتاؤ گے تم زاویار خانزادہ، چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ وہ اس کی بے درد گرفت پر
اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکتے ہوئے بولی۔ زاویار عائش کے سسکنے پر ہنستے ہوئے اسے اذان ملک کی طرف دھکیل گیا تھا۔ وہ اذان ملک کے ساتھ لپٹتے ہوئے ہذیانی رو پڑی تھی۔ اذان ملک کی حالت اس کے وجود پر کپکپی دوڑا رہی تھی۔ بہت بے دردی سے زاویار خانزادہ نے اسے مارا تھا۔ تم ظالم ہو زاویار خانزادہ، تم انسان نہیں ہو، جنگلی درندے ہو تم فرعون سے بھی بدتر ہو۔ کیا حالت کر دی میرے اذان کی؟ وہ اذان کے بے ہوش وجود کے ساتھ لپٹتی ہوئی حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ عائش ملک کی چیخوں پر زاویار خانزادہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اس کی گردن اپنی مضبوط شکنجے میں دبوچ گیا۔ بھائی مرا ہے میرا، زاویار خانزادہ کا بھائی، جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اس کی لاش تک نہیں ملی، جل کر راکھ ہو گیا وہ۔ اب تمہارے بھائی کے جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ اس کی گردن دبوچتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے داڑا تھا۔ عائش ملک نے اس کے مضبوط ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کا گلا جکڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کی پیشانی کی نیلی رگیں تک ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ پھولتی رگوں کے ساتھ عائش کو خون شام نگاہوں سے گھورتے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ عائش اس کے آہنی شکنجے میں خود کو چھڑواتے بری طرح پھڑپڑا رہی تھی، مگر اس کا نازک کپکپاتا وجود اس کا مقابلہ نہ کر پا رہا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ اس کی گردن چھوڑے حلق کے بل اس طرح دھاڑا تھا کہ عائش ملک پلر کے ساتھ لگی اپنی سانسیں بحال کرتے بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ اسے زاویار خانزادہ سے اس دن واش روم میں بندھے اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا آج آیا تھا۔ زاویار خانزادہ کا سرد سرخ چہرہ، اس کی سرخ آنکھیں، پیشانی پر بکھرے اس کے سیاہ بال، اس کے سرخ و سفید چہرے کو عجیب سا وحشت زدہ بنائے ہوئے تھے۔ عائش ملک اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں سمیٹتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے پکار پر التمش کمرے سے نکلتے اذان ملک کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چابک تھا۔ اس نے بے دردی سے اذان ملک کو مارا تھا۔ اذان ملک اس کی چابک کے ضرب سے بے ہوشی میں چیخ اٹھا تھا۔ عائش ملک بھی چیختے ہوئے اذان ملک کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بازو سے جکڑے پلر کے ساتھ لگا گیا تھا۔ چھوڑو میرے بھائی کو، عائش روتے ہوئے خود زاویار خانزادہ کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ استہزائیہ ہنستے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے اسے بازوں سے جکڑے بے دردی سے پلر کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ہر چابک کے وار کے ساتھ اذان ملک کے ساتھ عائش بھی حلق کے بل چیختی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ عائش اب روتے ہوئے زاویار خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بے تاثر سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ التمش کے بے درد وار اور اذان ملک کی چیخوں کی گونج باہر برستی بارش کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ عائش اذان کی طرف بڑھتے اسے چند قدم کے فاصلے پر رکے اب چیخیں مار رہی تھی۔ التمش بہت بے دردی سے اذان ملک کو مار رہا تھا۔ اذان ملک کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بوٹوں کی بھاری دمک سے برآمدے میں رکھی کرسی کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھے اپنے پیروں میں چمکتے سیاہ بوٹ کو ہلاتے ہوئے اذان ملک کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ کی گونجدار آواز گونجی تھی۔ جی خان، التمش خانزادہ نے پلٹے بغیر جواب دیا۔ جب میرا ارتجاع چل رہا ہوگا اس طرح ہی چیخیں گونج رہی ہوں گی نا اس کی؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر التمش کا چابک مارتا ہاتھ رکا تھا۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں میں اذان ملک کو دیکھتے خون اترا تھا۔ التمش خانزادہ نے اذان ملک کو پوری قوت سے چابک مارا۔ زاویار خانزادہ کے لہجے میں درد و کرب محسوس کرتے التمش خانزادہ تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے بھی پکارا ہوگا نا اس نے؟ التمش، او یار! خانزادہ کی بھاری آواز میں آنسو کی آمیزش شامل تھی، جسے محسوس کرتے التمش خانزادہ جیسے مرنے والا ہو گیا تھا۔ وہ بے دردی سے اذان ملک کو مارنے لگا۔ عائش ملک اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخیں مارتے بے حال ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی نم سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کرسی کی سطح پر سر رکھے چیخیں مارنے لگا۔ باہر برستی بارش کی بوندیں لوہے کی چھت کی چادروں پر گرتی ڈیرے کو عجب خوفناک سا بنائے ہوئے تھی۔ ڈیرے پر عائش ملک اور زاویار خانزادہ کی چیخیں گونجتے پہاڑوں کو لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دونوں کی درد بھری آہ پکار ڈیرے کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ عائش ملک اذان ملک کو خون میں رستہ دیکھتے بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے التمش کو روکو، وہ مر جائے گا، میرا بھائی مر جائے گا، دیکھو اس کا چیخنا بھی بند ہو چکا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے التمش کو روکو۔ عائش ملک اس کے قدموں میں گرتے گڑ گڑائی تھی۔ زاویار خانزادہ بھی کرسی کی سطح پر سر رکھے بری طرح چیخ رہا تھا۔
زاویار خانزادہ کی چیخیں عائش ملک کو تھر تھرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں جھکی، سسکتے ہوئے، کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ مرنے کے لیے تو اسے لایا ہوں یہاں۔ زاویار نے اپنے نم زدہ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے جھکتے ہوئے عائش کی تھوڑی کو اپنی آہنی ہاتھ میں جکڑ گیا۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ عائش نے دونوں ہاتھ جوڑے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے فریاد کی، التمش چھوڑو اسے۔ زاویار خانزادہ نے عائش ملک کے سسکتے وجود کو دیکھتے سرد سپاٹ حکمیہ لہجے میں حکم، جی حاکم، جی خان۔ التمش نے اسی لمحے رکتے ہوئے چابک دور اچھال دیا تھا۔ عائش زمین سے اٹھتی بھاگتے ہوئے اذان کی طرف بڑھی جو مزید خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اذان میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ تھامے اس کے زخمی چہرے پر لب رکھتے بولی، پانی، پانی۔ اذان ملک نے نیم وہ آنکھیں کھولتے بمشکل کہا تھا۔ اس کی گردن پھر سے ڈھلک گئی تھی۔ التمش، اسے پانی نہیں ملے گا۔ وہ اس لڑکی کو یہاں سے جلد بھیج کر گیٹ بند کر دو۔ زاویار خانزادہ سرد حکمیہ گھبراہٹ زدہ لہجے میں کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی خان۔ التمش اذان ملک کو گھورتے ہوئے زاویار خانزادہ کے پیچھے بڑھا تھا۔ میں لاتی ہوں پانی اذان، میں تمہیں پلاتی ہوں پانی۔ عائش نے اذان ملک کا چہرہ تھامتے کپکپاتے لبوں سے کہتے برآمدے اور صحن میں نگاہیں دوڑائیں، جہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جس میں پانی ہو۔ وہ بھاگتے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے آئی تھی۔ بارش ابھی بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ ایک طرف چھت پر لگے پرنالے سے پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اپنی دونوں ہتھیلیاں جوڑ گئی، ہتھیلیوں کی اوٹ کو جوڑے اس میں پانی بھر کر وہ بھاگتے ہوئے اذان ملک کی طرف آئی، مگر پانی اس کی ہتھیلیوں سے نکل گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے پھر پرنالے کی طرف بڑھی تھی۔ 2-3 بار کوششوں سے وہ پانی ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر نہ سکی تھی۔ برآمدہ کافی دور تھا، پانی اس کی ہتھیلیوں سے نکل جاتا تھا۔ عائش نے روتے ہوئے اذان کو دیکھا، اس کے لب مسلسل ہلتے ہوئے پانی مانگ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اب اس پرنالے کی ٹھنڈی برفیلی پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اپنی فراک کا دامن اٹھائے اس نے میوں پانی بھرا تھا۔ وہ فراک کے دامن میں پانی بھرتے ہوئے اذان ملک کی طرف بھاگی تھی۔ اذان نے اپنا دامن اوپر کیا، اس کی فراک سے پیٹ سے ہٹ گیا تھا، مگر وہ اذان ملک کو پانی نہ ملا سکی۔ وہ بے بسی سے اب چیخ پڑی تھی۔ عائش نے روتے ہوئے اپنا گیلا دامن کا کونا اذان ملک کے منہ میں نچوڑا۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ پر دیوانوں کی طرح لب رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ اسی لمحے روتے ہوئے بھاگتے ہوئے ڈیرے سے نکل آئی تھی۔ عائش بے حال سی بھیگی رضا خان کی حویلی میں داخل ہوتے تیزی سے مردانے داخل ہوئی تھی۔ پاپا، میں ونی میں ہونے کے لیے تیار ہوں، گلجرگے میں میرا نکاح زاویار خانزادہ سے ہو جانا چاہیے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مصطفیٰ ملک سر جھکائے اپنی نرم آنکھیں انگلیوں سے مسل گئے تھے۔ زاویار خانزادہ میں کچھ تو اچھائی ہوگی، اچھا انسان ہے نا وہ؟ مصطفیٰ ملک کی بہت دیر بعد کپکپاتی آواز گونجی۔ رضا خان اور داور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نگاہیں چرا گئے تھے۔ کافی ٹیڑھی اور سخت چیز ہے، حوصلہ ہمت رکھنی ہوگی، کل انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا۔ رضا خان نے مصطفیٰ ملک کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ مصطفیٰ ملک پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ جرگے میں ہوئے فیصلے کے مطابق پوری حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنا پورا کمرہ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر چکا تھا، مگر آلیان خان جرگے میں حامی بھر چکے تھے۔ مصطفیٰ ملک نے اپنی تمام جائیداد روپیہ پیسہ لینے کو بھی کہا تھا، جو آلیان خان اسی لمحے ٹھکرا چکے تھے، مگر جرگے کے دباؤ پر انہیں عائش ملک کو ونی میں لینے کے لیے حامی بھرنی ہی پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ تو جیسے پاگل ہوا تھا۔ اذان ملک کو وہ واپس کرنے پر کسی قیمت پر تیار نہ تھا۔ ارتضیٰ! زاویار خانزادہ چیختے ہوئے زمین پر بیٹھے، بیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں وحشت سی اتری تھی۔ عائش ملک ریڈ بلاؤز اور ریڈ لہنگے میں ملبوس مردانے میں موجود ایک کمرے میں دلہن کی طرح سجی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دلہن کی طرح تیار کر کے اس پر بڑی سی سیاہ چادر اڑائے رضا خان اور مصطفیٰ ملک کے ساتھ زاویار خانزادہ کی حویلی لایا گیا۔ وہ مردانے کے ایک کمرے میں اب بیٹھی بری طرح لرز رہی تھی۔ اس پر سیاہ بڑی سی چادر ابھی تک اوڑھی ہوئی تھی، جسے اس نے خود ہٹایا ہی نہیں تھا۔ نہ اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس حویلی، ان پہاڑوں میں وہ مر کر بھی نہیں آنا چاہتی تھی، مگر زندہ لاش بن کر وہ یہاں چلی آئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے خون خوف سے اس کا انگ انگ لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی ملکیت اس کی بیوی بن جانی تھی۔
وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کا ظالمانہ روپ وہ ڈیرے پر دیکھ چکی تھی۔ 18 سالہ عائش ملک کا انگ انگ 30 سالہ زاویار خانزادہ کے خوف سے لرز رہا تھا۔ نکاح خواہ کمرے میں آتے ہی اس نے سیاہ چادر کی اوڑ سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نکاح خواہ کے ساتھ رضا خان بھی اندر آئے تھے۔ عائش مصطفیٰ ملک، آپ کو 5000 حق مہر کے عوض زاویار آلیان خانزادہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے پوچھنے پر اس نے کپکپاتے لبوں سے قبول ہے کہا تھا۔ وہ 3 بار ہے قبول ہے کہتے نکاح نامے پر سائن کرتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ زاویار خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس صوفے پر اپنی حویلی مردانے میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں باقی مرد بھی بیٹھے تھے۔ قبول ہے کہ لفظ دہراتے اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کے مضبوط ہاتھ جس کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں، سائن کرتے وہ پن کی نب توڑ چکا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے وہ لمبے لمبے ڈاک پڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ 2 دن سے پہاڑ کی گھاٹیوں کے پیچھے ہوئے میجر شاہویر ملک اور اس کا ساتھی جنید راؤ گہری ہوتی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہویر ملک اور اس کے ساتھی نے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے گرینیڈ کی پن نکالتے پہاڑ کی دوسری جانب اچھالے۔ وہ لوگ گہرے سانس لیتے پھر سے پہاڑ کی گھاٹی کے پیچھے پناہ لے چکے تھے۔ دوسری طرف دھماکہ ہوتے بہت سے دشمنوں کی چیخیں گونجی تھیں۔ وہ ٹیک لگائے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مدھم سانس سے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ایک بار پھر سے گرینیڈ کی پنس نکالتے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے دوسری طرف اچھالے تھے۔ دھماکوں کی گونجدار آواز سنتے وہ لوگ ٹیک لگائے گہرے سانس لینے لگے۔ شاہویر ملک نے گہرا سانس لیتے آنکھیں موندے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل میں عجب سا درد سا اٹھا تھا۔ کیا ہوا میجر شاہویر ملک؟ ابھی 30 کے ہوئے ہوں، ابھی سے دل کی بیماری لاحق ہو گئی؟ جنید راؤ نے ہنستے ہوئے پوچھتے اپنی ٹانگیں پھیلائیں۔ 2 دن سے وہ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ بہت تھوڑی جگہ پر چھپ کر بیٹھے دشمن کی چوکیوں ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دشمن کی چوکی تباہ کرنی تھی، آج وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ دل کا یہ عارضہ 18 سال سے لاحق ہے۔ وہ آنکھوں سے دور ہو دل میں درد ہونے لگتا ہے، مگر آج ذرا درد زیادہ ہونے لگا ہے۔ شاہویر آنکھیں موندے ہنسا تھا۔ عائش ملک کی یاد نے عجب طریقے سے دل پر حملہ کیا تھا۔ فوجی جواں ہو دل کی مضبوطی کا ہونا شرط ہے۔ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا اس بار واپس جاتے ہوئے سب سے پہلے دل کو مضبوط کروں گا، اسے نکاح میں لیتے ہوئے۔ شاہویر ملک سنجیدگی سے بولا تو جنید کا ہلکا سا کہکا گونجا تھا۔ یکدم پیچھے سے گرینیڈ آتا ہوا اس کی طرف کافی فاصلے پر آ کر گرا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس بار نکاح ضرور کر لینا میجر شاہویر ملک، جنید راؤ کہتے زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے گرینیڈ کے اوپر گرا تھا۔ زوردار دھماکہ ہوا تھا جو جنید راؤ کے چتھڑے اڑا گیا تھا۔ شاہویر ملک کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اب وہ گہرے سانس لیتے اپنی نم آنکھوں سے ساتھی جنید راؤ کے چتھڑے اڑی لاش دیکھ رہا تھا، جسے بچانے کی خاطر اس گرینیڈ پر کود گیا تھا، ورنہ ان دونوں کی جان جاتی۔ شاہویر ملک گھٹنوں اور بازوں کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جنید راؤ کی قربانی رائیگاں نہیں جا سکتی تھی، اسے اپنے افسران کو یہاں کی صورتحال کا آگاہ کرنا تھا۔ وہ لوگ کس طرح اور کیسے ان لوگوں کی دھجیاں اڑا سکتے تھے۔ رات گہری اور ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں بیٹھی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی، کوئی بھی ادھر نہیں آیا تھا۔ اس کے اوپر زاویار خانزادہ کا خوف اس طرح سوار تھا کہ اس نے اپنے اوپر سے سیاہ چادر تک نہ اتاری تھی۔ جب عائش ملک تھی تب وہ نڈھر عائش مصطفیٰ ملک تھے، جس کے پیچھے شاہویر ملک، اذان ملک، مصطفیٰ ملک ہوتے تھے جو اسے مضبوط بناتے تھے۔ اب تو اس کا کوئی نہیں تھا۔ خون بہا میں آئی تھی، اس کی قسمت اس کے ساتھ یہ سب کرے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کبھی کسی مرد سے یوں خوفزدہ ہوگی اسے اندازہ نہ تھا، مگر نکاح کے بعد زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کی سانسیں لرز رہی تھیں۔ یکدم بھاری قدموں کی آواز پر عائش کا دل دہل اٹھا تھا، اور ان قدموں کی آواز پہچانتی تھی یہ زاویار خانزادہ کے قدموں کی دھمک تھی، جن میں عجیب سی دہشت ہوتی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے بری طرح کانپتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے ہوئے تھی۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔
عائش اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے خوفزدہ ہوتے پیچھے کی طرف کھسکتی، بیک گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ وہ عائش کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے، اسے بیڈ سے گھسیٹتے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ عائش نے اپنی گہری نیلی خوفزدہ ہرنی سی آنکھیں زاویار خانزادہ کی دہشت ناک سرخ آنکھوں میں گاڑی۔ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، زاویار خانزادہ اسے دیکھتے گررایا۔ کون سی؟ عائش نے لرزتے ہوئے کپکپاتے لبوں سے ہچکی لی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی سخت گرفت میں گھسٹتی ہوئی اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ چادر اس کے وجود سے اتر چکی تھی، وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ کامدار بھاری دوپٹہ کا کونا زنان خانے کے داخلی دروازے کے ہینڈل میں بری طرح اٹکا تھا۔ زاویار خانزادہ کے ساتھ گھسٹتے ہوئے اس نے سسکی بھری تھی، دوپٹے کی کھچ سے اس کے بالوں میں بری طرح کھچ پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ تیش و عالم سے آگے بڑھ رہا تھا، دوپٹہ ہینڈل میں اٹکنے سے وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، مگر زاویار اسے بے دردی سے کھینچ چکا تھا۔ دوپٹہ اس کے سر سے جدا ہوتے دروازے کے ہینڈل میں اٹک گیا تھا، سمپل سا جوڑا ٹھلک کر کندھے پر آیا تھا۔ درد سے سسکاریاں بھرتے اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے زنان خانے کی طرف بڑھتے اسے بے دردی سے فرش پر دھکا دیا۔ عائش چیختے ہوئے فرش پر منہ کے بل گری۔ تبانہ خانم اور زرقا خانم اپنے کمروں سے نکلتے بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی کہ جگہ زمین کی تہ ہے، اسے میں جان سے مار ڈالوں گا۔ زاویار خانزادہ دھاڑتے ہوئے عائش کی طرف بڑھا تھا، وہ سیدھی ہوتے گھسٹتے ہوئے پیچھے ہوتے صوفے کے ساتھ جا لگی تھی۔ زاویار خانزادہ ایک ہی مجسمت میں اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی گردن بے دردی سے اپنی فولادی شکنجے میں جکڑ گیا۔ زاویار! عالیان خان زنان خانے میں داخل ہوتے چیختے ہوئے زاویار کی طرف بڑھے تھے، جس کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ التمش خانزادہ بھی زنان خانے میں داخل ہوتے زاویار کی طرف بڑھا تھا، مگر عائش کو بغیر کسی دوپٹے کے دیکھتے وہ نسلیں چکائے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ عالیان خانزادہ نے آگے بڑھتے زاویار خانزادہ کے ہاتھوں سے عائش ملک کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ التمش نسلیں چکائے کھڑا تھا۔ عائش ملک اب عائش ملک نہیں، عائش زاویار خانزادہ تھی۔ زاویار کی عزت تھی وہ اس کی طرف اب کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہٹ جائیں بابا، ارتضیٰ کے خون کے بدلے آئی ہے، اس کے بھائی کو نہ مار سکا مگر اسے ضرور ماروں گا، تبھی میرے دل کو چین آئے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے عائش ملک کے گلے پر تپاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ عائش کی نیلی آنکھیں باہر کو بلائیں تھیں، وہ اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تبانہ خانم اور زرقا خانم روتے ہوئے عائش ملک کو دیکھ رہی تھیں۔ اب ارتضیٰ کے کل بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ دلہن کے لباس میں ان لوگوں کے سامنے تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو آگ لگا دے۔ عائش کی کمزور سی مزاحمت اب دم توڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ زاویار! عالیان تمہیں ارتضیٰ کی قسم ہے، چھوڑ دو اسے۔ عالیان عائش کی حالت دیکھتے حلق کے بل چیخے تھے۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے جبڑے بھینچتے عائش ملک کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ عائش گردن پر ہاتھ بری طرح رکھے کھانستے ہوئے اپنی ٹوٹی سانسیں بحال کرنے لگے۔ زاویار خانزادہ نے کھڑے ہوتے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے چھت میں کئی فائر کیے تھے۔ عائش ملک چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، مار ڈالوں گا اسے میں، نہیں چھوڑوں گا اسے میں۔ زاویار خانزادہ نے اب پسٹل عائش ملک پر تانی تھی۔ سردار ہو کر تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو تم؟ عالیان خان نے گرجتے ہوئے زاویار خانزادہ سے پسٹل چھینتے دور پھینکی تھی۔ آہ! کیا کروں میں پھر؟ زاویار خانزادہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ میرے ارتضیٰ کی لاش تک نہیں ملی، جل کر راکھ ہو گیا وہ اس گاڑی کے ساتھ، کیا کروں میں؟ وہ کرب سے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ عائش ملک صوفے سے ٹیک لگائے کانوں پر ہاتھ رکھے بری طرح لرز رہی تھی۔ التمش اس کو لے جاؤ یہاں سے، عالیان خان نے اپنے سرخ آنکھیں مسلتے التمش سے کہا۔ چلیں خان۔ التمش نے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اسے بازو جکڑا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ زرقا خانم نے اسی لمحے عائش کی طرف بڑھتے اس کے گال تھپڑوں سے لال کر دیے تھے، وہ بہت بے دردی سے اس کے نازک گالوں پر تھپڑ مار رہی تھی۔ لاؤنج تھپڑوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔
تھپڑوں کی آواز پر زاویار خانزادہ کے بھاری قدم ایک لمحے کو رکے تھے، دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائش اپنے سرخ گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زرکا خانم اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ التمش خان عائش کی طرف ہمدردی سے دیکھتے سنان سے خانے سے نکل گیا۔ آلیان خان تابانہ خانم کی طرف بڑھتے ان کے پرمستہ وجود کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو چادر سے آنسو صاف کرتے۔ آلیان خان کے سینے میں سمائی تھی۔ آلیان خان ان کے سر کو چومتے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے انہیں اپنے سینے میں بھینچ چکے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ نرمی سے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عائش زمین پر بیٹھی تھر تھر کانپتے گھٹنوں میں منہ چھپائے بری طرح روتی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اب صبح اچھا سا رسپانس ہوگا تو میں ویڈیو زیادہ پوسٹ کروں گی، ادروائز آپ لوگوں کو 1 یا 2 ویڈیوز ہی پرووائڈ کروں گی۔ اب آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے ناول تو سٹارٹ کر دیا لیکن آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہے۔ اب یہ بات تو غلط ہے نا، پہلے تو آپ لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا یہ آپ ہی رمز جنون کر دیں، ہم نے آپ کی وائس میں سننا ہے۔ اب میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کا رسپانس اتنا گندا ہے کہ میرا دل خراب ہوتا ہے۔ کل میں نے اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کو 5 ویڈیوز پرووائڈ کیے ہیں۔ 5 ویڈیوز کوئی بھی آپ لوگوں کو نہیں دے گا ایک دن میں، لیکن میں پاگل ہوں نا، میں آپ لوگوں کے پیار میں جو ہے دے دیتی ہوں تنگ ہو کے، جیسے تیسے کر کے سارا دن لگا کے کل میں نے آپ لوگوں کو 5 ویڈیوز پرووائڈ کیے ہیں لیکن آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں آیا۔ تو امید ہے اس پہ رسپانس اچھا آئے گا تاکہ کل آپ کو 4 سے 5 ایپیسوڈز مل جائیں۔ چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔